Hey Imam, hey Imam, hey Imam, Jafar-e Sadiq, Jafar-e Sadiq. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، آج شب شہادت امام ہشتم حضرت جعفر الصادق علیہ السلام ہے. میں آپ کی خدمت میں امام کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں. کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا ہے. یہ امام شیعہ اثنا عشری فرقے کے چھٹے امام ہیں اور اس فرقے کو انہی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. جو فقہ ہمارے یہاں ہے اس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے. پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ فقہ جعفری کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس فقہ سے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہ خداوند عالم کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے. دراصل میں اپنی اس تقریر میں یہی آپ حضرات کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام ہی واحد وہ امام ہے. پانچویں امام کے بعد تھوڑا وقت پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کو ملا، اور اس کے بعد امام جعفر صادق جو ہمارے چھٹے امام ہیں ان کو مکمل وقت ملا دین کی تبلیغ کا. اور انہوں نے باقاعدہ حضور اکرم کے بعد باقاعدہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کھل کر کے کی، آزادانہ طور کے اوپر. معاملہ یہ تھا کہ اس وقت جو سیاسی حالات تھے، دیکھیے آپ حضرات اس چیز کو سمجھتے چلیں کہ سیاسی حالات پانچویں امام کے آخر زمانے سے بدلنے لگے. معاملہ یہ تھا کہ بنی امیہ حکومت پر قابض تھے، خلافت پر قابض تھے، اور بنی عباس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ بنی امیہ نے خاندان رسالت پر، خاندان نبوت پر، خاندان رسول اعظم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں، لہٰذا ان کو خلافت سے ہٹنا پڑے گا، ان کو خلافت سے دور ہونا چاہیے، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں. یہ انہوں نے نعرہ بلند کیا. نعرہ بلند کیا تھا تاکہ بنی امیہ خلافت سے ہٹیں اور ہم خلافت پر آئیں، ہم تخت خلافت پر بیٹھیں. بہرحال اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. ایک دور تھا، چلا، ایک لہر تھی، چلی، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس تخت حکومت و خلافت پر قابض ہو گئے. تو اب جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ اہل بیت پر یہ ظلم کرتے ہیں، اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا ہے، خاندان نبوت پر ظلم و ستم کیا ہے، لہٰذا ان کو ہٹنا چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے اب اس نعرے کا پاس و لحاظ تو ان کو رکھنا ہی تھا، فوراً نہیں بدل سکتے تھے. لہٰذا اب پانچویں امام کو کچھ وقت ملا تبلیغ دین کا، لہٰذا انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ کیا، شاگرد بنائے. اب جب چھٹے امام کا دور آیا، یہ اور بات ہے کہ پانچویں امام کو بھی خود اسی بنی عباس کے بادشاہ نے ہی شہید کیا. اب جب چھٹے امام کا دور آیا تو اب امام کو باقاعدہ آزادی تھی، لہٰذا یہ ایک سیاسی پہلو تھا
کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے امام کو آزادی ملی۔ اب عزیزوں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ سیاست ہے کیا؟ دراصل سیاست دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سیاست وہ ہے کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جائے، وہ پلاننگز کی جائیں کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو، اس طرح کے رائے مشورے کیے جائیں، اس طرح کے قوانین لائحہ عمل میں لائے جائیں کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ کبھی کبھی یہ سیاست عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سیاست دراصل انسان اپنے یا اپنے گروہ یا اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتی ہے، چاہے اس سے عوام کو فائدہ ہو چاہے اس سے نقصان ہو۔ اگر عوام کے فائدے کے لیے سیاست کی جا رہی ہے تو بہرحال وہ سیاست بہتر ہے، بہت اچھی، کیونکہ سیاست اگر نہ ہو تو قوم چلے گی کیسے، حکومت چلے گی کیسے، ملک کا قانون چلے گا کیسے؟ لہذا سیاست کی ضرورت ہوتی ہے، دین میں بھی سیاست پائی جاتی ہے۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ سیاست خدا بندی سے مل والی ہو، اس طرح سے ہو کہ جو خدا بند عالم کا حکم ہے، فرمودات ہے، خدا کے احکامات ہے، اس کے ذریعے سے ہو تو بہترین سیاست ہے۔ لیکن اگر خدا کی مخالفت ہو رہی ہو تو سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے خود، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام کا دور، اور امام کو امام سے ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کو منسوب کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہلا دور تھا فقہ کا، کہ جس میں یا تو وحی الہی آتی تھی، وہ لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی، یا رسول اعظم کی احادیث تھی وہ لوگوں تک پہنچتی تھی، اور پھر وہ افراد، وہ جو صحابی رسول تھے، وہ جہاں جاتے تھے وہ یا تو قرآن کی آیت پڑھتے تھے یا رسول کی حدیث بیان کرتے تھے۔ تو یہ پہلا دور تھا فقہ کا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دور آیا جب حضور اکرم اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا سے رحلت فرما کر کے چلے گئے، دوسرا دور آیا فقہ کا۔ دیکھیے آپ سیاست دیکھیے، فقہ میں بھی کیسی کیسی سیاست چلی گئی ہے۔ اب جب دوسرا دور آیا تو اب دوسرے دور میں 4 معیار ہو گئے فقہ کے، بنیادیں فقہ کی 4 ہوں گے۔ پہلی چیز، کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی حکم جاننا ہو تو اس کے لیے قرآن کی طرف رخ کیا جائے گا، یعنی قرآن کی آیت سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن سے کسی بھی مسئلے کا حل نکلنا آسان نہیں ہے، وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، معصوم کی کلام کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک۔ چلیے اب ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا رسول کے بعد کہ اگر قرآن کی آیت سے حکم نہ ملے تو اب دوسرا مرحلہ ہے کہ تم جا کر کے حدیث رسول سے معلوم کرو، جو وہ حدیث معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام احادیث تو سب کو یاد نہیں تھی، کسی کو کوئی حدیث یاد ہے، کسی کو کوئی حدیث یاد ہے۔ اب جو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسند خلافت پر بیٹھا ہے، مسئلے حل پر بیٹھا ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس عہدے پر بیٹھا ہے، تو اب اس کو جو حدیث معلوم ہے اس کے اعتبار سے وہ کرے گا۔ اب اگر وہ بھی نہ معلوم ہو تو اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اسی میں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ نہ قرآن کی آیت سے مسئلے کا حل ملا، نہ احادیث پیغمبر سے مسئلے کا حل ملا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے، یا صحابہ کرام سے مشورہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، بھئی صحابہ کرام کے پاس نہیں حل ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو دانشمند اصحاب ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، جس کا نام رکھا گیا اجماع، یعنی اہل رائے اور عقل مند دانشمند صحابہ، ان سے رائے مشورہ کیا جائے اور آپس کے رائے مشورے کے اوپر پھر اجماع ہوگا، اور اجماع کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلے گا صاحب وہ ہو جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اب جب مسلمان، ظاہر سی بات ہے تعداد بڑھ رہی تھی، سب مدینے میں نہیں تھے، کچھ سیاسی اعتبار سے بھی ان کو مدینے سے جانا تھا، دین کی تبلیغ کرنا تھا، اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، چاہے وہ اس کے اندر نیت خلوص کے ساتھ پائی جاتی ہو یا حکومت و تخت و دولت کو حاصل کرنے کے لیے پائی جاتی ہو۔ بہرحال جب یہ لوگ مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں مدینے سے دور دراز جا کر کے بسے، اب جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے اعتبار سے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی۔ اب غور کیجئے گا، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جب ان کے پاس کوئی ایسا معیار ہی نہیں ہے تو انہوں نے حدیثیں کرنا شروع کر دی اور اپنے اعتبار سے
تو یہ جعلی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب جو حکم ہے جس کا نہ مسئلہ حل ہوا ہے قرآن سے نہ حدیث رسول سے، اور اگر حدیث رسول بھی ہے تو جعلی ہو گئی ہیں، تیسرا معیار یہ قرار دیا گیا کہ اجماع کر لیا جائے صاحب، اہل رائے اس پہ اجماع کر لیں، یہ بہتر ہو۔ اچھا، اجماع کا اب نتیجہ کیا نکلا؟ اجماع کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مشکل پیش آئے اور اس کا حل تمہارے پاس نہ ہو، اس کے متعلق قرآن و سنت کا کوئی بھی حکم تمہارے پاس نہ ہو، تو سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھیں۔ کون لوگ بیٹھیں؟ سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں، مشورہ کریں، وہ مسئلہ حل کر کے اس پر عمل کریں۔ آیا یہ حدیث ممکن ہے کہ حضور صادر ہو؟ اگر یہی تھا تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں نا اسی حدیث میں، اگر یہ ہے حدیث کہ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی مسئلے اگر کتاب و سنت میں نہ ہو تو اپنی رائے سے اس مسئلے کو حل کر لو، آپس میں مشورہ کر لو صاحب۔ اچھا، جس کا مطلب یہ رہا کہ دین خالص خداوندی نہیں رہا، دین کے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین فقط خالص دین ہے، اس کے اندر کسی کی بھی کوئی رتی برابر ملاوٹ نہیں ہے، فقط یہ دین خداوندی ہے۔ اگر یہ دین خداوندی ہے، اگر یہ خالص دین ہے، تو بھی یہ دین اجماع قرار پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کتاب سے حکم نہ ملا، سنت سے حکم نہ ملا، بھائی کتاب و سنت ایک چیز ہو گئی، جو کتاب وہی سنت، بھائی رسول نے جو فرمایا وہ بھی حکم خدا ہی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول جو ارشاد فرما دیں، جو فرمائے وہ خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو۔ لیکن اگر نہ کتاب ہو، قرآن ہو اور نہ حدیث ہو، تو انسان آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کرے، حکم دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ابھی اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ انسان خود سے کر سکتا ہے۔ تو بھی دین خداوندی کہاں رہا یہ؟ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے سلسلے میں نہیں حکم ملا ہوگا، تو انسان نے خود کہہ دیا۔ تو جو دین آئین خداوندی ہے، جو دین شریعت خداوندی ہے، اس کے اندر دوسروں کی ملاوٹ شروع ہو گئی تو پھر دین خالص نہیں رہا، یہ دین خالص نہیں بلکہ یہ دین اجماع ہو گیا، دین انسان ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم آپس میں رائے مشورہ کرو، اس کا مطلب رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً اس دین میں کسی چیز کی کمی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں نہیں مل پائیں گی۔ تو پھر آخر قرآن مجید نے خدا نے کیسے مہر تکمیل لگا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ بھئی تکمیل دین کی مہر لگانا دلیل ہے اس بات کی کہ محمد عربی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، کچھ بچا نہیں ہے۔ جب سب کچھ بیان کر دیا ہے تو پھر آخر ان کے اعتبار سے جس نے بھی یہ چیز کہی ہے، اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے تم مسائل کو حل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت جھوٹ بول رہی ہے اور یا تو یہ حدیث چھوٹی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور اکرم کی حدیث بہت سب جانتے، سارے فرقوں مانی جاتی ہے کہ جو قرآن کے مخالف ہو اس کو دیوار پہ دے مارو، تو یہ حدیث یقیناً قابل قبول نہیں ہے ہماری یہاں سے۔ 14 معیار کیا تھا صاحب؟ قیاس۔ دیکھیں اب یہ سیاسی پہلو کیسے فقہ میں آئے۔ چوتھا معیار کیا تھا کہ قیاس کر لو۔ قیاس کیا ہے کہ کوئی حکم ہے، اب اسی سے ملتا جلتا حکم اس کے اندر تھا، دوسری ملتا جلتا حکم یہاں پہ نہیں۔ اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ابلیس تھا، لہذا قیاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزوں یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جہاں پر دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے اپنے اعتبار سے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سیاسی پہلو تھے، تو سیاسی پہلو، لیکن سیاسی پہلو وہی ہوتے ہیں حقیقت میں اگر عوام کے لیے ہے تو سیاسی پہلو عوام کے فائدے کے لیے ہے تو وہ سیاسی پہلو اچھا ہوتا ہے، لیکن طے شدہ چیز ہے کہ خدا سے بہتر آئین بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا سے بہتر دین بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا سے بہتر شریعت بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا سے بہتر قانون نے زندگی نے انسانی بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی آئین کو قبول کریں گے تو فقط آئین خداوندی ہوگا، اگر کسی دین کو قبول کریں گے فقط دین خداوندی ہوگا۔ اسی چیز کو جب یہ دیکھا گیا کہ سیاسی اعتبار سے بادشاہ آتے گئے خلافت پر، بادشاہ آتے گئے اس دور میں، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے
رخ دیے جانے کی کوشش کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم اس سیاست کو رد کر دیں گے جو اسلام کے خلاف جا رہی ہو، اور کھول کر کے امام نے درس اسلام، درس قرآن، درس شریعت دیا، اور امام کے نہ جانے کتنے ہزار شاگرد تھے جو امام سے درس حاصل کرتے تھے اور امام کے درس میں شامل ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں جا کر نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے امام کے دروس کو عام کیا۔ ان کو سب سے زیادہ موقع ملا، اور امام نے سیاسی اعتبار سے امام نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سوچا کہ سیاست اس بات کی پر متمنی ہے کہ یہ وقت اب دوبارہ نہیں آنے والا ہے، لہٰذا سیاسی فائدہ اٹھاؤ، اور امام نے عوام کے فائدے کے لیے، امام نے لوگوں کے فائدے کے لیے، امام نے انسانوں کے فائدے کے لیے سیاست کو استعمال کر کے تمام طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہی دین پیش کیا جو دین خداوندی تھا، وہی دین پیش کیا جو دین محمدی تھا، وہی دین پیش کیا جو دین الہی تھا، اور سیاست کا فائدہ اٹھا کر کے امام نے پیش کیا۔ خلیفہ وقت اس وقت کے خلیفہ وقت بادشاہ وقت چاہ رہے تھے کہ ہم سیاست کے ذریعے سے اپنا خاندان مضبوط کریں، اپنی حکومت مضبوط کریں۔ امام چاہ رہے تھے اسی سیاست کا استعمال کر کے دین محمدی اور دین محمد عربی اور دین خداوندی انہیں الہی کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ بہرحال میں اب یہاں پر اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی، عیسوی اعتبار سے 702 عیسوی تھی، اور امام کی شہادت 15 شوال سن 148 ہجری بمطابق 765 عیسوی اس میں ہوئی۔ آپ کو مامون نے زہر دیا، آپ کی عمر مبارک تقریباً 65 سال تھی، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام مامون کے دربار میں مامون کے پاس گئے، مامون نے بلایا تھا امام کو، اور اس ملعون نے امام کے سامنے انگور پیش کیے۔ امام نے کہا کہ کیا جنت سے بہتر انگور بھی کوئی اور ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر غذا بھی کوئی ہو سکتی ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے کہ مامون نے بار بار اصرار کیا، آخر میں مجبور ہو کر کے امام نے اس میں سے ایک انگور اٹھایا اور اس کو کھا لیا، لیکن چونکہ اس انگور میں زہر ملا ہوا تھا، امام نے اس انگور کو کھایا اور واپس آئے، اور آنے کے بعد امام کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بس میں اتنا عرض کروں گا کہ مولا یقیناً آپ پر بہت بڑا ظلم و ستم کیا گیا، زہر دغا سے شہید کیا گیا، بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن مولا آپ کو کم از کم عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا، تشییع جنازہ کیا گیا، لوگ شامل ہوئے، آپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں پڑا رہا۔ آئیے ذرا کربلا کی سرزمین پہ دیکھیے، ہائے مظلوم سید الشہداء کہ جن کا لاشا زمین کربلا پر 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ جب امام سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا تو کیا کہا، پھپھی اماں آپ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، ہائے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہے، میں اپنے بابا کو کفن بھی نہ دے سکا۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔